اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ہم کو شوریدہ کشمیری کا نوٹ پڑھنا ہے۔ نام غلام محمد ملک اور تخلص شوریدہ تھا۔ آپ شوریدہ کشمیری کے طور پر مشہور ہوئے۔ آپ 18 مارچ 1964 میں تحصیل شوپیان گاؤں میں پنجورم میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام محمد عبداللہ ملک تھا، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے کی تعلیم کا انہیں بے حد شوق تھا۔ شوریدہ کشمیری نے 8ویں جماعت تک اپنی تعلیم شوپیان میں حاصل کی اور بعد میں سری نگر کے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اچھے نمبرات کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایس پی کالج سری نگر سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ محکمہ مال میں ملازم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا تقرر محکمہ تعلیم میں استاد کی حیثیت سے ہوا۔ ملازمت کے دوران ہی شوریدہ کشمیری نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے MA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ اسلام آباد میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ کالجی سطح پر برسوں تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد سرکاری نوکری سے سبکدوش ہوئے۔ آخر 1990 میں نئی بستی اسلام آباد میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے میں اردو کے کلاسیکی شاعری کے ساتھ آزاد حالی اقبال اور دوسرے شاعروں کی جدید شاعری کی۔ آپ نے جدید شاعری کی روایت کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کیا اور ان کے اثرات کو ذہنی طور پر قبول کرتے رہے، جس کے سبب آپ کے کلام میں قدامت پسندی کے ساتھ جدت پسندی کا رجحان بھی صاف نظر آیا۔ شوریدہ کشمیری کے 2 شعر مجموعے جوش جنوں اور جذبۂ دوران شائع ہو چکے ہیں، جو غزل کے علاوہ نظم و قطعات اور رباعیات پر مبنی ہے۔ یہ تھا نوٹ شوریدہ کشمیری پر۔ اب اس کی غزل ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے، روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے، تیرے رخسار و لب کے رعنائی نو امیدہ گلاب کی سی ہے، اب بھی کتنی فراحت ہے بے فیض، جو چمک ہے سیراب کی سی ہے۔ اب ہے یہاں مشکل الفاظ چند۔ رعنائی خوبصورتی زیبائش کو کہتے ہیں، کیفیت حالت کو کہتے ہیں، فرات عراق کے ایک دریا کا نام، ورق گرداں کتاب کے ورق الٹنے والا، نومیدہ تازہ کھلا ہوا، سراب دھوکہ، بے فیض بے فائدہ، روز و شب دن رات، آب و تاب چمک دمک، آفتاب سورج۔ تشریح اس کی: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ شوریدہ کشمیری غزل کے مطلع میں اپنی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بہت مست ہوں اور میری یہ مستی یا مدہوشی شراب کی مستی کی جیسی ہے، لیکن میری چمک دمک اور آن بان سورج جیسی ہے، گویا میں مست ہوں اور سورج کی طرح شان و شوکت سے چمکتا ہوں۔ شعر نمبر 2: لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ یہ شعر جناب شوریدہ کشمیری کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ تو نیند سے جاگ چکے ہیں یا بیدار ہو چکے ہیں، لیکن وہ بیدار ہو کر بھی ابھی نیند میں مست ہے، گویا کہنے کو تو جاگرتی آئی ہے، لیکن اصل میں لوگ ابھی غفلت کا شکار ہیں۔ روز شب ہے کوئی در فکراں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری حالت ایک کتاب کی طرح ہے، جس کے ورق کوئی دن رات گنتا رہتا ہے یا پلٹتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک ایک ورق پلٹ کر آخر کتاب ختم ہو جاتی ہے، اس طرح میری زندگی کے دن رات بیت رہے ہیں اور ہر بیتا دن میری
زندگی سے کم ہو رہا ہے اور جلد میری زندگی کی کتاب ختم ہو جائے گی۔ شعر نمبر 4، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نومید گلاب کی سے ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے معشوق کی حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے معشوق، تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی اور رونق ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے۔ اب لاسٹ شعر ہے، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی کتنے دریائے فرات کی طرح ہے، بے معنی ہے اور بے فائدہ ہے، وہ کسی تشکی دور نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح کی سراب کی چمک دیکھ کر انسان کو پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن خود نزدیک پہنچ کر وہ پانی نہیں بلکہ دھوپ سے چمکتی ریت ہوتی ہے، اس طرح فرات وہ دریا ہے جو کربلا سے گزرتا ہے اور جس کے پانی پر یزیدی فوجوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے کربلا کے شہید پیاسے رہ گئے، اس وجہ سے فرات بے فیض تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایسے بے فیض دریا آج بھی ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس دینے کو اگر بہت کچھ ہے، ان کی چمک دمک محض سراب کی جیسی ہے۔ باقی